اردو کہانی میں خوش آمدید۔ اگر تم کسی کو چھوٹا دیکھ رہے ہو تو تم دور سے اسے دیکھ رہے ہو یا غرور سے۔ مشکل وقت میں دلاسا دینے والا کوئی اجنبی بھی ہو تو وہ دل میں اتر جاتا ہے، اور اس وقت میں کنارہ کر لینے والا کوئی اپنا ہی کیوں نہ ہو پر دل سے اتر جاتا ہے۔ سب سے زیادہ جاہل وہ ہے جو گناہ سے باخبر ہوتے ہوئے بھی گناہ کرے۔ سب سے زیادہ مفلس اور خالی ہاتھ وہ ہے جس کے پاس اعمال صالح نہ ہو۔ جو قوم لڑنا نہیں جانتی بہت جلد اس پر لڑنے والی قوم کی حکومت بن جاتی ہے۔ درخت جتنا اونچا ہوگا اس کا سایہ اتنا ہی کم ہوگا، اس لیے اونچا بننے کی بجائے بڑا بننے کی کوشش کریں۔ جس میں یہ 3 خوبیاں ہوں تو سمجھ لو کہ خدا اسے اپنا دوست رکھتا ہے۔ دریا جیسی سخاوت، آفتاب جیسی شفقت، زمین جیسی تواضع۔ برائی کی مثال ایسی ہے جیسے پہاڑ سے اترنا، ایک قدم اٹھاؤ تو باقی خود بخود اٹھے چلے جاتے ہیں، اور اچھائی کی مثال ایسی ہے جیسے پہاڑ پر چڑھنا، ہر اگلا قدم پچھلے قدم سے مشکل ہوتا ہے مگر ہر قدم پر بلندی ملتی ہے۔ جو شخص روکھی سوکھی کھا کر بھی مطمئن رہتا ہے وہ سب سے زیادہ دولت مند ہے، کیونکہ اطمینان دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔ موت کو یاد رکھنا نفس کی تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ ماں کی گود سے لے کر قبر کی دیوار تک زندگی کے ہر پہلو پر نظر ڈال کر دیکھ، اللہ کے سوا کوئی نہیں کام آتا۔ انسان کا دل توڑنے والا شخص اللہ کی تلاش نہیں کر سکتا۔ زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ تم کو کس دنیا پر فخر ہے جس کا بہترین مشروب مکھی کا تھوک ہے اور بہترین لباس کیڑے کا تھوک؟ مجھے اس دنیا سے کیا لینا جس کے حلال میں حساب اور حرام میں عذاب ہے۔ رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہے۔ بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔ قسمت اور بیوی بے شک پریشان کرتی ہے، لیکن جب ساتھ دیتی ہے تو زندگی بدل دیتی ہے۔ وجود جتنا بھی حسین ہو آخر کردار بازی لے ہی جاتا ہے۔ گھڑی کی ٹک ٹک کو معمولی نہ سمجھو، یہ زندگی کے درخت پر کلہاڑی کے وار ہیں۔ خوش قسمت اپنے نصیبوں سے پاتا ہے اور بدقسمت اپنی قسمت خود بناتا ہے۔ محبت سب سے کرو لیکن اس سے اور بھی کرو جس کے دل میں تمہارے لیے تم سے بھی زیادہ محبت ہو۔ کلام پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔